ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹیرینز کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ کوسچن از نو. کیونکہ آپ کو ان آٹونومس انسٹیٹیوشنز کو کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ انٹر لنک کرنا ہوتا ہے، ایک امبریلا دینی ہوتی ہے. جیسے میری منسٹری میں نیٹ پاؤ، نیپس ایسے ادارے ہیں کہ جو آٹونومس ہیں، لیکن ان کے اوپر امبریلا جو ہے منسٹری پاپولیشن ویلفیئر ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہیں وہ بھی آٹونومس نہیں، وہ آٹونومس ہیں. وہ ایک علیحدہ آپ نے ان کو منسٹری فائنانس کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی، لیکن پارلیمنٹ میں تو آ کے وہ بھی جواب نہیں دیتے نا. دیکھیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جو چیئر پرسن ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے تو نہیں. وہ ڈپیوٹ کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا، جیسے پچھلے گورنمنٹ میں اب بھی چل رہا ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ تھا، ڈاکٹر صاحب تھے اس کے چیف ایگزیکٹو، وہ کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ اٹیچ تھا. اور یہ کسی نہ کسی ادارے کا کسی نہ کسی منسٹری کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹری پروسیجرز کے لیے. پارلیمنٹ کے اندر وہ ادارہ جو پارلیمنٹ کی پارلیمنٹری کمیٹیز کے اندر، چونکہ منسٹری ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میں اس کو تھوڑا آگے لے کے جاتا ہوں جس سے زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ نئے نئے جھگڑے پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر یہ ڈگریوں کی ویریفیکیشن کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں. یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، یہ ایک اتحادی حکومت ہے. یہ اپنے اکثریتی نمبرز نہیں رکھتی پارلیمنٹ میں. 342 کی پارلیمنٹ ہے جس میں سادہ اکثریت کے لیے ان کو 172 سیٹس چاہیے، کم از کم سادہ اکثریت کے لیے. پیپلز پارٹی کے پاس ہیں 126 سیٹیں اپنی. باقی ایم کیو ایم کے 25، اے این پی، فاٹا وغیرہ، ان کے پاس ہیں 126 سیٹیں. ابھی تک 16 جعلی ڈگریاں ثابت ہو چکی ہیں، جس میں پی ایم ایل این بھی ہے، دوسری پارٹیاں بھی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی 6 سیٹیں ہیں جعلی جو پارٹی کی تو کم ہے. سب سنیں اب نہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 6 سیٹیں ان کی ہیں، اور وہ 6 سیٹیں جو ہیں اگر ان کی جعلی ڈکلیئر کر دیتا ہے الیکشن کمیشن، نااہل قرار دے دیتا ہے، جو جعلی ثابت ہو گئی، ایچ ای سی نے کہہ دیا جعلی ہیں، یونیورسٹی نے کہہ دیا، ٹھیک ہو گیا. وہ 6 سیٹیں اگر نکل جاتی ہیں، ان کے اتحادین کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو یہ 176 سے 170 پہ آ جاتے ہیں، یعنی ان کی حکومت. اور 126 سے 120 پہ آ 120 پہ آگے ان کی 172 کی سادہ اکثریت گئی. آج رائٹ اس وقت اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈکلیئر کر دے کہ جو جعلی ڈگریاں ثابت ہو گئی ہیں وہ اسمبلی میں اہلیت نہیں رکھتے، ابھی تو اور آنی ہے نا، یہ صرف 6، تو ان کی 172 کی فگر گئی، یہ آگئے 170 پہ. آپ لوگوں کا بستر جو ہے، آپ لوگوں کا جو بوریہ بستر ہے، اتنی آسانی سے میری بات سنیں، میں پوری بات کروں. یعنی 172 کی سادہ ایم کیو ایم ساتھ رہے، اے این پی ساتھ رہے، سب رہے ساتھ، 172 کی فگر ان کے ہاتھ سے اس وقت جا چکی ہے. اس وقت یہ آ گئے ہیں 170 پہ، کیونکہ 6 ان کے اپنے لوگ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا تو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا دوبارہ، یا خدا جانے ان کو مسلم لیگ نون کی طرف جانا پڑے گا یا کیو کی طرف جانا پڑے گا. اکثریت ان کی ابھی سے چلی گئی ہے. یہ ایک میرا خیال ہے، بہت بڑی آئی ڈونٹ نو. نہیں تھریڈ کیا یہ ہو، یعنی اب یہی سچویشن آپ بھی ایسے اکثریت گئی. شاہ صاحب بڑی دیر سے، شاہ صاحب بیچارے بڑی دیر سے بڑی پیشنس کے ساتھ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں بڑی سیدھی سی بات ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے کیلکولیشن بتائی ہے بڑی دیر سے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت، جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اتحادی حکومت ہے، میں اس کو شروع سے اداری حکومت کہتا ہوں. اداری ان دی سینس کہ نہ تو تصور نہیں ہے، تصور نہیں، فیکچوئل بات ہے نا. یہ ابھی تو ڈاکٹر صاحب نے 6 والی بات کی ہے نا. اداری میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی اپنی سمپل میجارٹی نہیں ہے، وہ دائیں بائیں سے چل رہے ہیں، ایم کیو ایم سے چل رہے ہیں اور ادھر وہ چل رہے ہیں. اتحادی ہوئے نا سر، مطلب ہے کہ سر آپ مطلب ہمارے پیپلز پارٹی والے دوست بھی ہیں، ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں نہیں، وہی بات انٹرسٹنگ ہے. اگر اتحادی ساتھ رہتے ہیں نا، پھر بھی ان کی اپنی میں تو ادھاری پہ اعتراض کر رہا ہوں. میں تو ادھاری پہ اتحادی حکومت ہے سر. اب سوال یہ ہے جناب کہ اتحادی حکومت سے بھی، اتحادی حکومت کی حیثیت سے بھی جس طریقے سے حکومتیں جو دائیں بائیں والی جو جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اے این پی اور ایم کیو ایم، اور جس طریقے سے جہاں وہ اختلاف ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، تازہ ترین بھی اختلاف ہے ان کا اور باقی ایشوز پہ بھی
یہ فارن جو سیکریٹری ہوا ہے، یہ اپنا ٹرانزٹ والا بھی، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. اب جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل، یہ تو 2 + 2 4 والی بات ہے نا جی. اس میں تو کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے نہیں ہے کہ ان کے اپنے جو 6 ممبر ہیں سو فار ایٹ دا مومنٹ وہ آؤٹ ہو گئے. اگر 6 ڈاکٹر صاحب میں اب 6 ممبر ان کے اپنے بھی ہیں تو وہ اتحادی کہہ لیں یا اداری کہہ لیں، اس پہ کہاں سے الیکشن ہو جائیں گے نا شاہ صاحب؟ نہیں، گورنمنٹ کرائے گی، یہ گورنمنٹ گر گئی نا. آپ کو یہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ حادثہ کب ہوا ہے؟ نہیں، یہ ابھی بھی ہوا ہے. سنیں آپ، یہ کب ہوا ہے؟ یہ ابھی اس پروگرام میں ہوا ہے؟ نہیں، بات تو سنیں. بڑا سیدھا سوال سر. اگر یہ واقعی ہو گیا ہوتا تو اس وقت بہت بڑی بریکنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ڈاکٹر صاحب. الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا. اگر الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے ڈسکوالیفائی تو یہ سیٹ اپ اس طرح سے کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا. Are you serious? I'm serious. دونوں سیریس، زبردست. آپ نان سیریس. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ پہلے سمجھ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز در حقیقت ہو چکی ہے، صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک ان کو ڈسکوالیفائی کا اعلان نہیں کیا، اور جیسے ہی وہ کرے گا یہ معاملہ جو ہے نا، یہ مطلب ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس دینا پڑے گا. ووٹ آف کیا کانفیڈنس. ٹوپی اور کیا ڈرامہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور بات بیان کر دوں. اور اسی وجہ سے حکومت نے آج تک 18ویں ترمیم پاس ہونے کے باوجود اور افیکٹو ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک ابھی نیا الیکشن کمیشن نہیں بنایا. اچھا جی چلیں، راکٹ سائنس راکٹ سائنس کیا ہے، ادھر جو ہے ادھر میزائل سائنس ہے. اب ان دونوں کی سیریس گفتگو میں ایک نان سیریس کمنٹ میں دینا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے فکرز تھیں، نو ڈاؤٹ کہ سادہ اکثریت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد، 7 کہہ رہے ہیں ہونے کے بعد، ابھی تک نہ الیکشن کمیشن سے کوئی ڈی نوٹیفائی ہوا ہے، پہلی بات، نہ ان سیٹ ہوا ہے، نہ ان کو ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کیا گیا ہے. اگر یہ ایسا ہو بھی جائے، دیکھیں ایک آئین کے اندر حکومت بنانے کا اور حکومت گرانے کا ایک طریقہ کار طے ہے، وہ نہ ٹی وی پہ بنتی ہے نہ ٹی وی پہ گرائی جاتی ہے. یہ جو ہے قانون دان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جذبات میں وہ اتنے آگے آ جاتے ہیں کہ قانون کی دھجیاں خود اڑانے لگ جاتے ہیں. بسم اللہ. اور یہ قانون اگر نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ وہ قانون سردار صاحب جو بتا رہے تھے وہ قانون ہے. ووٹ آف بات یہ ہے کہ 170 کی بات ہو رہی ہے نا، مجھے یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب نمبر صرف 172 تو نہیں ہے، ٹوٹل تو 190. مجھے موقع دے دیں میں ان دونوں کی کنفیوژن کلیئر کر دوں. 30 میں نے بریک لینی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا جس وقت یہ مطلب اچھی جگلری تو ہو سکتی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اس کو ہائپ کو کریٹ کر دیں. پرائم منسٹر آف پاکستان از پرائم منسٹر اینڈ گورنمنٹ از دیئر اپ ٹل انٹل ان کی امپیچمنٹ نہ ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہو، اور ان کو ووٹ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا نہ جائے. یہ اپوزیشن بیٹھی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ طے کرنے کی بجائے پارلیمنٹ میں آئے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکثریت نہیں رہی، لے آئے ریزولوشن، ووٹنگ کرا لیتے ہیں. اگر ہم اپنی اکثریت ثابت کر کے ہم حکومت میں رہنے کے آیا نہیں ہے تو ٹی وی میں ان کی خواہشات سے تو حکومت نہیں جا سکتی. ایک پوائنٹ تو خیر انہوں نے اسٹیبلش کیا. ایک بریک لیتے ہیں اس موقع پہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بات ہماری یہاں تک پہنچی ہے وقفے سے پہلے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو 6 پیپلز پارٹی کے لوگ جعلی ڈگریوں کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوتے نظر آتے ہیں، اگر انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی کرتا ہے، ڈسکوالیفائی کرتا ہے، تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت گرتی ہے یا انہیں ووٹ آف کانفیڈنس دینا پڑتا ہے؟ آبویسلی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان اس سے ایگری نہیں کرتی. ذرا آگے چلتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں. بریک کے بعد